بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم واعلم انك اذا اضفت الاسم الصحيح او الجاري مجرى الصحيح الى ياء المتكلم كسرت آخره واسكنت الياء او فتحتها۔ یہاں سے اس بات کا بیان کر رہے ہیں کہ جب کسی اسم کو یا متکلم کی جانب مضاف کیا جائے تو اس اسم کے آخر کو کون سی حرکت دی جائے اور کس طریقے سے اس مضاف بیائے متکلم کو پڑھا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ اور جاننا چاہیے کہ جب اسم صحیح یعنی جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، یا جاری مجرائے صحیح جس کی تعریف پیچھے آپ نے پڑھی کہ جس کے آخر میں واو یا یا ہو اور ما قبل ساکن ہو دلون ظبیون کی طرح، تو کہتے ہیں جب اسم صحیح یا جاری مجرائے صحیح کی اضافت یا متکلم کی جانب کرو کسرت آخرہ، تو اس اسم کے آخر کو کسرہ دو، کیونکہ یا اپنے ما قبل کسرہ چاہتی ہے تو اس اسم کے آخر کو کسرہ دو۔ وَأَسْكَنْتَ الْيَاءَ أَوْ فَتَحْتَهَا، اور یا کو ساکن پڑھو یا اسے مفتوح پڑھو۔ مطلب یا میں دو باتیں جائز ہیں کہ یا پر یا کو ساکن بھی پڑھا جا سکتا ہے اور یا پر فتحہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ غلامی غلامیہ، وَدَلْوِي دَلْوِيَ وَظَبْيِي ظَبْيِيَ، یا پر سکون بھی ہے اور فتحہ دونوں لگا رکھا۔ وَإِنْ كَانَ آخِرُ الْإِسْمِ أَلِفًا تَثْبُتُ، اور اگر اسم کے آخر میں الف ہو یعنی کہ وہ اسم مقصور ہو، تثبت، تو کہتے ہیں اس کا الف ثابت رہے گا، برقرار رہے گا۔ کعصای ورحای، تو قرآن مجید میں بھی ہے عصای۔ ہاں یہ ہے کہ یہاں پر اس یائے متکلم کو ساکن نہیں بلکہ صرف فتحہ ہی دیا جائے گا، کیونکہ اجتماع ساکنین ہو رہا ہے تو اجتماع ساکنین کو دور کرنے کے لیے یا کو فتحہ دے کر کے پڑھیں گے۔ عصای رحای خلافا للہذیل، برخلاف قبیلہ ہذیل کے، کعصیہ ورحیہ، کہ قبیلہ ہذیل کے لوگ الف کو یا سے بدل کر کے ادغام کر کے پڑھتے ہیں، تو بجائے عصایہ کے وہ عصیہ اور رحیہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ عرب کے قبائل میں سے قبیلہ ہذیل، تو ان کے نزدیک اگر اس میں مقصور ہے تو اس کے آخر کا الف یا سے بدل دیا جاتا ہے اور اس کا ادغام کر دیا جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ آخِرُ الْإِسْمِ يَاءً مَكْسُورًا مَا قَبْلَهَا أُدْغِمَتِ الْيَاءُ فِي الْيَاءِ وَفَتَحْتَ الْيَاءَ الثَّانِيَةَ، ویسے اس اعراب کو دیکھتے ہوئے ادغمت کے بجائے اس کو ہونا چاہیے ادغمت الْيَاءَ فِي الْيَاءِ وَفَتَحْتَ الْيَاءَ الثَّانِيَةَ۔ اور اگر اسم کا آخر یا ما قبل مکسور ہو، یعنی جس کو اس میں منقوص آپ نے پڑھا کہ یا آخر میں یا ہو اور اس کا ما قبل مکسور ہو، تو کہتے ہیں کہ اگر اسم کا آخر یا ما قبل مکسور ہو، ادغمت الیاء فی الیاء، تو تم یا کا یا میں ادغام کرو، وفتحت الیاء الثانیۃ، اور دوسری یا کو فتحہ دو، لئلا یلتقی الساکنان، تاکہ اجتماع ساکنین نہ ہو، دو ساکن اکٹھا نہ ہو، لئلا، تو لئلا یلتقی الساکنان، تاکہ دو ساکن اکٹھا نہ ہو۔ تقول فی قاضی قاضیہ، کہتے ہیں قاضی میں تم قاضیہ کہو گے، تو قاضی کی جب اضافت یا متکلم کی طرف کریں گے تو قاضی کے آخر میں کیا ہے اور اس کے بعد کیا ہے متکلم، تو دونوں یاؤں کا ادغام کر دیا جائے گا، اور جب ادغام کریں گے تو جو آخری یا ہے دوسری یا ہے اس کو فتحہ دے کر پڑھا جائے گا تاکہ اجتماع ساکنین نہ ہو، جیسے عصایا رحایا میں تھا۔ وَإِنْ كَانَ آخِرُهُ وَاوًا مَضْمُومًا مَا قَبْلَهَا،
قلبتها یاء وعملت کما عملت الآن، اور اگر اسم کا آخر واو ما قبل مضموم ہو، قلبتها یاء تو اس واو کو یا سے بدل دو اور باقی ویسے ہی عمل کرو جیسے ابھی کیا، یعنی قاضی میں جیسے کیا ویسے اس میں بھی کرو، یعنی کہ واو کو یا سے بدل دیں پھر یا کا یا میں ادغام کر دیں اور دوسری یا کو فتحہ دے دیں۔ تقول جاءنی مسلمیہ، تم کہو گے جاءنی مسلمیہ، تو اس کی پوری تعلیل بھی آپ نے پیچھے پڑھ لی ہے کہ مسلمو یا تھا، واو اور یا اکٹھا ہوئے تو واو کو یا سے بدل کر کے یا میں ادغام کر دیا گیا۔ تو یہ اس اسم کی بات ہوئی جس کا آخر واو ما قبل مضموم۔ اب کہتے ہیں وفی الاسماء الستۃ مضافۃ الی یاء المتکلم تقول اخی و ابی و حمی و ہنی و فی عند الاکثر و فمی عند قوم، اور اسماء ستہ میں جبکہ وہ یاء متکلم کی جانب مضاف ہوں کہا جائے گا اخی، ابی، حمی، ہنی، اور فی اکثر لوگوں کے نزدیک اور کچھ لوگوں کے نزدیک فمی۔ تو اخن، ابن، حمن، ہنن، فمن اور ذو، یہ آپ نے پڑھا کہ اسماء ستہ ہیں جن کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصب میں الف کے ساتھ، حالت جر میں یا کے ساتھ تھا۔ تو جب ان کی اضافت یا متکلم کی طرف کریں گے تو کہتے ہیں کہ ان کو اس طرح سے پڑھا جائے گا اخی، ابی۔ اس طرح سے پڑھے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں اخن، ابن، حمن اور ہنن، یہ تینوں اصل میں ہیں اخون، ابون، حمون اور ہنون۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ جب ان کی اضافت یا متکلم جانب کی جاتی ہے تو واو کا لحاظ کریں تو پھر یہاں ادغام کی صورت ہونی چاہیے۔ تو کہتے ہیں یہ جو اصل ان کی ہے اور پھر بعد میں یہ اخن، ابن، حمن، ہنن ہو گئے ہیں، تو جب ان کی یا متکلم کی جانب اضافت کی جائے گی تو یہ اصل کی طرف نہیں لوٹیں گے، ان کو بغیر اصل کی طرف لوٹائے اخن کے آخر میں ہی یا متکلم، ابن کے آخر میں ہی یا متکلم لگا کر کے اخی، ابی، حمی اور ہنی پڑھا جائے گا۔ رہی بات فم کی، تو اس کی یا متکلم کی جانب اضافت کرتے ہوئے دو صورت ہے، بعض لوگوں کے نزدیک میم برقرار رہتے ہوئے آخر میں یا متکلم بڑھاتے ہیں اور فمی پڑھتے ہیں، اور اکثر لوگوں کے نزدیک میم کو ہٹا کر کے صرف فا بچتا ہے اور اس کی اضافت یا متکلم کی طرف کی جاتی ہے اور اس طرح فی ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں وفی عند الاکثر وفمی عند قوم، اور فمی پڑھا جائے گا کچھ لوگوں کے نزدیک۔ اور ذو کیسے پڑھا جائے گا؟ تو کہتے ہیں وذو لا یضاف الی مضمر اصلا، اور ذو کبھی ضمیر کی جانب مضاف نہیں ہوتا، ذو کی اضافت ضمیر کی جانب نہیں کی جاتی ہے بلکہ وہ ہمیشہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض اس کا جواب دے رہے ہیں، وقول القائل مصراع، یہ عین جو ہے مصراع کا نشان ہوتا ہے، شعر کا ایک ٹکڑا مصرع کہلاتا ہے۔ انما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه شاذ، تو انما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه، ذو کی جمع کے طور پر ذوو آتا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی اضافت یا ضمیر کی جانب ہو رہی، تو جو معاملہ ذو کا ہے وہی ذوو کا بھی ہے۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ ذو کبھی ضمیر کی جانب مضاف نہیں ہوتا ہے درست نہیں ہے، کیونکہ شاعر کے شعر میں ذووہ پایا گیا۔ تو کہتے ہیں وقول القائل انما يعرف ذا الفضل من الناس ذووہ شاذ، یہ خبر ہے قول القائل کی، اور شاعر کا قول انما يعرف ذا الفضل من الناس ذووہ جس میں ذو کی اضافت ضمیر کی طرف ہو رہی ہے یہ شاذ ہے، اور شاذ پر دوسرے کو قیاس نہیں کیا جاتا۔ مطلب یہ ہوا کہ ایسا استعمال کلام عرب میں بہت کم ہے، صرف اکا دکا مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ جن میں ذو کی اضافت ضمیر کی جانب کی گئی ہے، تو قاعدوں کا مدار قلت پر نہیں کثرت پر ہوتا ہے۔ وَإِذَا قَطَعْتَ هَذِهِ الْأَسْمَاءَ عَنِ الْإِضَافَةِ قُلْتَ أَخٌ وَأَبٌ وَحَمٌ وَهَنٌ وَفَمٌ، اور جب ان اسماء کو اضافت سے الگ کر دیں، بغیر اضافت کے ان کو لاؤ،
تو کہا جائے گا اخن ابن حمن ہنن فمن، یعنی ان پہلے کے چاروں میں جو ان کے اصل میں واو ہے وہ واپس نہیں آئے گا، اس صورت میں بھی بغیر اضافت کے بھی اور اضافت کی صورت میں بھی۔ اور فم کا معاملہ یہ ہے کہ جب اضافت کی گئی تب تو میم کو حذف کر کے بھی لے آتے ہیں، لیکن جب بغیر اضافت کے استعمال کیا جائے تو میم ضرور پڑھی جائے گی۔ وذو لا يقطع عن الاضافت البتہ، اور ذو کبھی اضافت سے الگ نہیں ہوتا، یعنی وہ ہمیشہ مضاف ہو کر ہی استعمال ہوتا ہے۔ ھذا کلہ بتقدیر حرف الجر، یہ ساری بحث حرف جر مقدر ہونے کے اعتبار سے تھی، یعنی اس مضاف کی دو قسمیں ہوئیں، ایک وہ جس میں حرف جر مقدر اور ایک وہ جس میں حرف جر مذکور ہو۔ تو کہتے ہیں یہاں جو مقصد ثالث کے تحت بحث آئی اور اس میں جو تفصیلات آئیں وہ صرف اس مضاف کی ہیں جن میں حرف جر مقدر ہوتا ہے۔ اما ما یذکر فیہ حرف الجر لفظا فسیأتیک فی القسم الثالث انشاء اللہ تعالی، لیکن وہ جس میں حرف جر لفظا مذکور ہوتا ہے تو اس کا بیان انشاءاللہ تیسری قسم میں آئے گا۔ تو یہاں بیان تیسری قسم میں جو آئے گا تو اس مضاف الیہ کا نہیں آئے گا، بلکہ حقیقت میں حروف جارہ کی بحث آئے گی کہ یہ حروف جارہ ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جب حرف جر کا ذکر ہوگا تو ساتھ ساتھ اس کی مثالیں دیتے ہوئے اس اسم مجرور کا بھی ذکر آ جائے گا۔ تو یہ بحث مجرورات مکمل ہوئی، اور اب اس باب کا خاتمہ باقی بچا ہے، جسے انشاءاللہ اگلے اسباب